اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا جیسا کہ اس کی شان کی لائق ہے۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہی ہے۔ یہ اللہ تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا سارا مرحلہ اور ٹائم پیریڈ خالق کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیان قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 جگہ پر بالکل ایک جیسے موجود ہے، جسے پڑھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم شان کائنات کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور 7ویں روز اپنے عرش پر واپس چلا گیا جیسے کہ اس کی شان کی لائق ہے۔ یہ سن کر ایک عام انسان کے دماغ میں یقیناً یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی کام کرنا صرف ان کی دوری پر ہے اور اگلے ہی لمحے وہ بیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کا ٹائم کیوں لگا دیا؟ بس ایک ہی لمحے کے اندر کن کہہ کر اسے کیوں نہیں بنا دیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ٹائم ایک ایسی تخلیق ہے جسے پیدا کیا گیا، اور کوئی خالق اپنی تخلیق کا پابند بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی اصل وجہ ہے ان آیات کا اصل مفہوم نہ سمجھ پانا، کیونکہ انسان کی عقل بہت ہی ناقص ہے۔ وہ ابھی تک اس کائنات کے رازوں کو صرف سمجھ ہی رہا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے اندر اضافہ کر کے ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جس سے پہلے انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب صدیوں کی کھوج کے بعد انسانوں کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ کسی حد تک ہو چکا ہے کہ کیسے شروعات میں یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھیل کر دوئی اور گیسز کے اندر بدل گئی، جس سے تمام سلیکٹڈ آبجیکٹ ستارے، سیارے، چاند اور گیلیکسیز وغیرہ بننا شروع ہوئی، جس کے بارے میں ذرا بھی اندازہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو بالکل نہیں تھا۔ اگر اس وقت کے اندر کوئی بھی قرآن پاک کے ان آیات کو سامنے رکھ کر کائنات کی بناوٹ کے اس وقت کے نظریوں پر غور و فکر کرتا تو یقیناً اسے ان دنوں کے اندر کوئی بھی کمبینیشن نظر نہ آتا، پر آج ایسا نہیں ہے۔ ذرا غور کرے کہ قرآن کریم کے اندر جس جگہ پر کائنات کو 6 دن کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے، ان کے اندر 3 آیاتوں کے اندر آسمان اور زمین کے علاوہ ما بینہما بھی لکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہے ان کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا اور ان کے درمیان مخلوقات یا کسی اور تخلیق کا بننا ایک الگ مرحلہ۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر صرف یہ دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف 6 دن کے اندر زمین اور آسمان بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر لفظ ان کے درمیان سے کیا مراد ہے یہ ہم ذرا آگے جا کر سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ دن اور رات تو دراصل زمین کے روٹیشن کی وجہ سے ہی بنتی ہے۔ جب 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے زمین کے ایک حصے پر دن اور 12 گھنٹے ایک حصے پر رات رہتی ہے، اور کائنات کی تخلیق کے وقت تو زمین موجود ہی نہیں تھی، لہٰذا 6 دن کا ٹائم قرآن پاک دراصل کیسے بیان کر رہا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آج کا موجودہ سائنسی علم یہ کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات سے لے کر دنیا کے پہلے انسان کی زمین پر تشریف آوری تک کا ٹائم اربوں سالوں میں جا کر پورا ہوا۔ قرآن کریم میں ہر مقام پر ان 6 دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرض کرے کہ آپ بڑھاپے میں کسی گاؤں میں اپنے پیدائش اور بچپن کی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کسی شخص کو اپنے گھر کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک روز تھا کہ میں یہاں پر بچپن میں کھیلا کرتا تھا، پھر ایک روز آیا کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس شروع کیا، اور آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ میں
इसी जगह पर वापस लौट आया हूँ। क्या आपने गौर किया कि आपने अपनी कहानी सुनाते हुए अपनी जिंदगी के 60 या 70 सालों के टाइम को सिर्फ 3 दिन के अंदर बांट दिया है। हालांकि आपके इस वक्त उम्र 60 या 70 साल है। एक रोज वो जो कि आपके बचपन का था, एक वो जो जब आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बिजनेस शुरू किया, और तीसरा वो जब आप यहाँ पर मौजूद है। अरबी और उर्दू जबान के अंदर इस लफ्ज के हवाले से मतलब बिल्कुल एक ही जैसा है। ये यूम एक लंबे दौरानिया या एक जमाने के माने में इस्तेमाल होता है। फिर चाहे ये यूम 1 साल का हो, 1 मिलियन साल का, या कई करोड़ या अरबों सालों का। चलिए इसी बात का एक और पक्का सबूत खुद कुरान पाक से निकाल कर इस बात को मजीद गहराई के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में क़यामत या महशर के दिन को यौमुल क़ियामा कहा गया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि कुरान करीम के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। यानी इस पूरी 50,000 साल के टाइम को कुरान पाक अपनी जबान के अंदर एक दिन या एक दौरानिया के तौर पर बयान करता है। जैसा कि अदब की किताबों के अंदर यूम कभी तो सूरज के तुलू और गुरूब होने के दरमियानी टाइम को कहते हैं, और कभी तो जमाने के एक हिस्से को। फिर चाहे इसके मिकदार जितने भी हो, अगर इस कंसेप्ट को जहन में रख कर हम ये सोचे कि एक रोज वो था जब हमारी ये जमीन सिर्फ आग का एक गोला थी, फिर एक रोज ऐसा आया जब वो ठंडी हो गई और इसके अंदर जिंदगी के आसार पैदा होने लगे। लेकिन अभी भी कई करोड़ सालों तक इसका टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि जिंदगी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये सब के सब बातें साइंसी और मजहबी नुक्ते नजर से बिल्कुल एक जैसी ही है। लिहाजा इस तमाम बहस का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 अदवार के अंदर पैदा किया। हो सकता है कि इन अदवार के अंदर हर दौर कई मिलियन साल का हो सकता है कि ये 6 अदवार कुछ इस तरह से हो। पहला रोज वो जब ये पूरी कायनात एक नुक्ते से पटकर गैसेस की सूरत में बिखर गई। दूसरे रोज ये गैसेस के गोले यानी नेबुलाज जो कि केमिस्टर पर मुश्तमिल होते हैं, उन्होंने सितारों को पैदा करना शुरू किया। और फिर तीसरे दौर के अंदर हमारा ये सोलर सिस्टम बना और जमीन सूरज से अलग हो गई। और फिर चौथे दौर के अंदर जमीन ठंडी होकर रहने के काबिल बनी कि जहाँ पर कोई भी इंसान या कोई भी जानदार मखलूक जिंदा रह सके। और फिर 5वें दौर के अंदर एक दिन इस जमीन पर सब्जा हरियाली और दरख्त उगने लगे और जानवरों की नस्लें बढ़ना शुरू हुई। और फिर छठा दौर आया जिसके अंदर जमीन पर दुनिया के पहले इंसान को यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया, जिसका सबूत कुरान पाक के सूरह फुसिलत के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है कि कहो क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन के अंदर पैदा किया और बुतों को इसका मद मुकाबिल बनाते हो। दरअसल वही तो सारे जहान का मालिक है। जरा गौर करे कि ये ऊपर बयान किए गए तीसरे और चौथे दौर के तरफ इशारा है, जब पहले दिन जमीन बनी और दूसरे दौर के अंदर बनकर ठंडी हो गई, यानी इंसानों के रहने लायक बन गई। इसके अलावा सूरह यूनुस, हूद, फुरकान, सिजदा, क़ाफ और हदीस में भी इसी बात का इशारा मौजूद है। अब ये सब कंफ्यूजन तो हमारे समझ में आ गई है, लेकिन जरा गौर करें कि हमारा असल सवाल तो अभी भी वही पर ही खड़ा हुआ है कि अल्लाह ने दुनिया को एक लम्हे के अंदर पैदा क्यों नहीं किया, 6 दिन या 6 अदवार के अंदर ही क्यों पैदा किया। तो इससे आसान अल्फाज के अंदर समझने के लिए आप सबसे पहले खुद से सवाल करें कि अल्लाह ने आपको 9 महीने के अंदर ही क्यों पैदा करके आखिरकार इस दुनिया के अंदर भेजा, सिर्फ एक दिन के अंदर क्यों नहीं, क्योंकि वो तो इस चीज पर भी कादिर है। इसका मतलब ये है कि अगर इतने अजीम शान और मुश्किल तरीन काम आसानी से खुद ब खुद होते रहते तो कौन इन पर गौर फिक्र करता, इन पर रिसर्च करता और अपने खालिक की मौजूदगी को महसूस करता। अगर अल्लाह चाहता तो सिर्फ इस जमीन को ही पैदा कर देता, एक न खत्म होने वाली इतनी बड़ी अजीम शान कायनात को क्यों पैदा करने की भला जरूरत ही क्या थी।
اس سب کا جواب ہے کہ انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے، اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو چلا رہا ہے، وہ نظام جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت اوپر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبھالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے قانون قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور دیکھو آسمان کی طرف، اس کائنات کی طرف کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے تو تمہاری نظر تک کی ہوئی نامراد واپس لوٹ آئے گی، پر تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے سائنسدان بھی کبھی کوئی عیب اس کائنات کے نظام کے اندر نہیں ڈھونڈ سکے، بس یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی ایسی چل رہی ہے، مگر اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کے ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ اس ویڈیو۔ خدا حافظ۔